الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کا ارادہ کرنا سلاطین اور بادشاہوں کے پاس خطوط کے ذریعے سے دعوت کا پہنچانا، آپ نے جب اس بات کا ارادہ کیا تو صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ بادشاہ اور سلاطین بغیر مہر کے خط کو معتبر نہیں مانتے ہیں، تو مہر کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک انگوٹھی بنائی گئی جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوا تھا۔ سن 6 ہجری کے اندر اور بعض نے کہا ہے سن 7 کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد یعنی نکاح ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اس نکاح سے پہلے ایک قبیلہ تھا، قبیلہ جذام، اس قبیلے کے ایک شخص ہے جن کا نام ہے رفاع بن زید بن وہب الجذامی رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک جماعت کو ساتھ لے کر اپنے قبیلے کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط ان کی قوم کے لیے بھی لکھا، اور اس خط کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قوم کو، ان کے قبیلے کو دعوت پیش کی۔ 2 مہینے کے اندر اندر سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت رفاع بن زید رضی اللہ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور ایک حبشی غلام آپ کو بطور ہدیہ پیش کیا۔ اسی قبیلے کے ایک اور شخص تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بطور خچر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سن 6 ہجری کے اندر جب ہوا تو یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ ابو سفیان وہ ہیں جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش سے ہوا اور انہوں نے حبشہ کی ہجرت بھی کی۔ یہ عبید اللہ بن جحش یہ پہلے نصرانی تھے، پھر اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نکاح ام حبیبہ سے ہوا۔ پھر جب یہ حبشہ گئے واپس تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اگرچہ وہ نرم دل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ادب، بڑا احترام کرنے والا تھا، لیکن وہاں نصرانیت یہ مذہب تھا حبشہ کے اندر، تو یہ عبید اللہ بن جحش واپس نصرانی ہو گئے اور اسلام سے پھر گئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا رات کے اندر، اور خواب میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی بہت بری حالت ہے، بھیانک چہرہ ہو رہا ہے۔ جب میں صبح اٹھی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ ام حبیبہ میں نے بہت غور کیا مذہب کے بارے میں، اور مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے جس مذہب پر پہلے میں تھا، نصرانی تھا، اسی مذہب کو میں واپس اختیار کر لوں، اور پھر واپس نصرانی، اور اسی حال کے اندر یہ شخص مر گیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام جو تھا وہ رملہ تھا،
بعض نے کہا ہند تھا ان کا نام، ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ اموی یا بنو امیہ جو خاندان کہا جاتا ہے وہ انہی کا خاندان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی پھوپھی ذات بہن ہی ہے، حضرت ام حبیبہ، یہ حبشہ ہی کے اندر تھی۔ جب عبید اللہ بن جحش کا انتقال ہوا تو یہ حبشہ میں تھی، نصرانی ہو گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا، اسلام سے پھر گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے پیغام بھیجا، جب یہ عدت گزار چکی تو ان کے لیے پیغام بھیجا اللہ کے نبی، نکاح کا پیغام۔ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کو بھیجا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور ان سے کہا کہ تم شاہ حبشہ کے پاس جاؤ۔ شاہ حبشہ جسے نجاشی کہا جاتا تھا، نام اس بادشاہ کا اصحمہ تھا، لیکن حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، جیسے مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان، ولید بن مصعب بن ریان، لیکن ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ ایسے ہی نجاشی، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، نام اس کا تھا اصحمہ، یہ نام تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت ایک صحابی کے ذریعے سے، اور وہ صحابی پیغام لے کر پہنچے عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ شاہ حبشہ کے پاس، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کا یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر ام حبیبہ کو رغبت ہو، بطور خوشی وہ اجازت دیں تو حضور ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ پیغام لے کر پہنچے تو نجاشی نے اپنی ایک خادمہ تھی جس کا نام تھا ابرہہ، اس کو بلایا، اس سے کہا کہ جاؤ ام حبیبہ کے پاس اور یہ پیغام پہنچاؤ، کیونکہ مسلمان حبشہ کے اندر موجود تھے اس وقت۔ یہ ابرہہ پیغام لے کر گئی حضرت ام حبیبہ کے پاس، تو وہ بہت خوش ہوئی اس پیغام سے، اور اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ ام حبیبہ نے خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب یہ دیکھتی ہیں کہ خواب میں کوئی ان کو ام المؤمنین کہہ رہا ہے، مومنین کی ماں، تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ نکالی کہ میرا حضور سے نکاح ہوگا، اسی صورت میں میں تمام مومنین کی ماں بن سکتی ہوں، یہ خواب کی تعبیر نکالی۔ تو ابرہہ جو باندھی تھی اس نے جیسے ہی خوشخبری دی کہ حضور کا پیغام آیا، تو ہاتھ کے اندر کنگن تھے، وہ نکال کر بطور نذرانہ، بطور ہدیہ اس کو دے دیے۔ گلے میں زیور تھا، وہ بطور نذرانہ دے دیا، اور جو چیز تھی انگوٹھی وغیرہ تھی وہ بطور نذرانہ اس کو دے دی، کہ بڑی خوشخبری لائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام۔ انہوں نے اپنا وکیل بنایا خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو، نکاح کے اندر جو وکیل ہوتا ہے لڑکی کی طرف سے، انہوں نے وکیل بنایا ایک صحابی کو، خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو۔ شاہ حبشہ جو تھا، نجاشی جو بادشاہ تھا، اس کے محل کے اندر یہ نکاح منعقد ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس موقع پر جو خطبہ پڑھا تھا جعفر رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا، اور شاہ حبشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بوکالت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کے حضرت ام حبیبہ سے کیا، اور ان کا مہر مقرر کیا 4000 درہم۔ حضور کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں سب سے زیادہ مہر انہی کا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شاہ حبشہ نے خود مقرر کیا تھا اور خود ہی ادا کیا تھا۔ 4000 درہم کا مطلب ہے 12 کلو 247 گرام 2 ملی گرام چاندی، آج کے اعتبار سے 4000 درہم۔ اور پھر بادشاہ نے اسی مجلس میں ادا بھی کیا حضور کی طرف سے، بہت احترام اللہ کے نبی علیہ السلام کا بادشاہ کیا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام کا ام حبیبہ سے نکاح ہوا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب دوسرے دن وہ باندھی آئی، ابرہہ جس کا نام تھا، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کل تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا،
آج میرے پاس جو ہے مہر کے کچھ رقم ہیں، تو ان میں سے تم جتنا چاہو وہ لے لو۔ تو اس باندی نے ایک تھیلی نکالی، اور اس تھیلی کے اندر وہ زیور جو ام حبیبہ نے دیا تھا، وہ انگوٹھی جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، اور وہ کنگن جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے تھے، وہ ان کے سامنے رکھے، یوں کہا کہ میں یہ بھی نہیں لینا چاہتی ہوں، کل آپ نے دے دیا، آپ کے دل جوئی کے لیے میں نے اس چیز کو رکھ لیا، لیکن میں تو یہ بھی نہیں لینا چاہتی ہوں، اور میں اپنی خوشی سے، میں تو بادشاہ کی خدمت میں رہتی ہوں، ہر چیز مجھے میسر ہے، یا آپ اپنی طرف واپس لے لیں۔ وہ باندی نے سارا کچھ دے دیا، یوں کہا بس میری ایک بات ہے، میرا ایک پیغام ہے، وہ پیغام تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا، بس یہ امانت ہے، جب اللہ کے نبی کے پاس آپ جاؤ تو میری بات پہنچانا، اور یوں کہنا کہ ابرا حبشہ کے اندر رہتی ہے لیکن دین آپ کا قبول کی ہوئی ہے، اسلام کو قبول کر چکی ہے، اور وہ آپ کے دین کے اوپر چلتی ہے، ایمان میں داخل ہو گئی تھی۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئی تھی، ایک صحابی تھا شرحبیل رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تھا لینے کے لیے، سمندر کے راستے سے یہ خیبر کی طرف پہنچی تھی۔ اللہ کے نبی سن 7 میں جب خیبر پہنچے تو وہاں ملاقات ہوئی ان کی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ام حبیبہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ وہ جو باندی وہاں رہتی ہے وہ آپ کے دین کو قبول کر چکی ہے، اور اسلام کو اس نے قبول کر لیا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنے والی، بہت زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی، اتباع سنت کی پابند۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی 12 رکعت سنت ادا کرے گا، 12 رکعت کے بارے میں آپ نے فرمایا، جو 12 رکعت جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، 2 رکعت مغرب کے بعد، اور 2 عشاء کے بعد، جن کو 12 رکعت سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا جو 12 رکعت ادا کرے گا اللہ اس کو جنت میں محل عطا فرمائیں گے۔ یوں آتا ہے روایتوں میں، جب سے ام حبیبہ نے اس حدیث کو سنا تھا اور موت تک کبھی ان رکعتوں کو نہیں چھوڑا، اتباع سنت۔ اور آپ کا ادب، آپ کا احترام اللہ کے نبی کا اس درجہ تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ طے ہوا تھا مشرکین مکہ سے کہ 10 سال ہمارے میں آپس میں جنگ نہیں ہوگی، تو ابو سفیان مدینہ آئے ایک مرتبہ اس مدت کو بڑھوانے کے لیے کہ 10 کی جگہ اور آگے بڑھا لیں، تو اپنی بیٹی سے بھی ملنے آ گئے حضرت ام حبیبہ سے، تو بستر بچھ رہے تھے، انہوں نے ان بستروں کو سمیٹ دیا، تو کہنے لگے بیٹی میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں، یہ بستر میرے لائق نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بستر بچھے ہوئے تو تو نے سمیٹ دیے، دو ہی بات ہے، یا تو میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں، یہ بستر میرے لائق نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ بستر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، آپ ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے، آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں۔ اپنے والد سے کہا، کہنے لگے کہ میری بیٹی کو شر نے چھو لیا۔ ابو سفیان کہنے لگے، بعد میں ایمان میں داخل ہو گئے تھے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس درجے کا تھا ان کے اندر۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بلوایا۔ 44 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور جنت البقیع میں ان کی قبر ہے۔ بلایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور فرمایا کہ عائشہ تم اور میں سوکنے ہیں، اور کوئی نہ کوئی بات اونچ نیچ کی ہو ہی جاتی ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت رخصتی کا، تم اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو معاف کر دیا، اللہ میری بھی مغفرت کر دے اور اللہ آپ کی بھی مغفرت کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، وہ بھی حضور کی زوجہ تھی، ان سے بھی کہا کہ تم اور میں حضور کی بیویاں سوکنے ہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو تم اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے بھی یہی کہا اللہ تمہاری اور میری مغفرت فرمائے۔ یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا انتقال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہوا، سن 44 ہجری کے اندر۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ